مولاي صل وسلم دائما أبدا على. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. اور بلا شبہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت اور اس کی ذمہ داری کو بیان فرمایا ہے. قرآن یہ مقدس کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو لوگوں کی ہدایت اور انسانیت کی کامیابی کے لیے اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. اور یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس کتاب، اس قرآن کریم کے ذریعے سے اپنی زندگی کو صحیح طریقے کی طرف لے جائے اور اللہ کے احکام کو پورا کرے. قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کریم کا سیکھنا سکھانا، یہ خود ایک اپنے اندر ایک بڑا افضل کام ہے. حدیث پاک میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں. سیکھنے والے کے لیے بھی فضیلت ہے، سکھانے والے کے لیے بھی فضیلت ہے، یہاں تک کہ قرآن کریم کے سیکھنے کے لیے چل کر جانے والے کے لیے بھی فضیلت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان علم دین حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے تو اس کے لیے دنیا کائنات کی ہر شے دعائے مغفرت کرتی ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی سمندر کے اندر رہ کر اس کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتی ہیں. تو قرآن کریم کا سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا اور اس کے حکم کو پورا کرنا، یہ ہماری زندگی کا اولین فرض ہے. سب سے پہلا کام قرآن کریم کو سکھانا ہے. اگر آپ کہیں یا پھر آپ سے کوئی پوچھے کہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے، تو سب سے اہم اور ضروری نصیحت یہ ہوگی قرآن سیکھو، قرآن سکھاؤ اور قرآن سمجھو اور اس پر عمل کرو. یہی ہمارا پیغام اور یہی ہمارا فرض ہے. الحمدللہ کہ آج اس سوسائٹی کے اندر مکتب کے سلسلے میں آنا ہوا اور مفتی صاحب کے جو طلبہ ہیں جنہوں نے حفظ قرآن کریم اور ناظر قرآن کریم کے ساتھ ساتھ بڑا اچھا قواعد و مخارج کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے کی اور یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا امتحان لینے کا موقع ملا. بہت اچھا محسوس ہوا کہ سوسائٹی کے اندر ایک فکر کی جا رہی ہے اس بات کی کہ کس طریقے سے ہماری آئندہ کی نسلوں میں اور ہمارے بچوں میں قرآن کی تعلیم زندہ ہو جائے. یہ بہت اچھا قدم ہے. اللہ کرے کہ اس کو مکمل اور کامیاب کرے. جو ہمارے بچے معصوم پڑھنے والے ہیں ان میں سے بعض طلبہ کو تو 2-2 3-3 پارے بھی حفظ ہیں اور بعض حفظ کر رہے ہیں. یہ بڑا اچھا ہمارے لیے موقع ہے اور شہادت مندی کی بات ہے. امتحان لینے کا موقع ملا. امتحان کے اندر خاص بات جو پتہ چلی بچوں کے رزلٹ کو دیکھ کر، بچوں کے امتحان پریزنٹیشن کو دیکھ کر، وہ یہ کہ جو بنیاد ہے مخارج کے، جو قاعدے ہوا کرتے ہیں قرآن کریم پڑھنے کے، اس کے اوپر کافی فوکس کیا گیا ہے اور یہ ایک بہت اچھا اور پازیٹیو پوائنٹ ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اکثر مکاتب کے اندر تعلیم تو ہوتی ہے اور بڑی اچھی تعلیم ہوتی ہے، لیکن مخرج پر کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ڈھیل دے دی جاتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مکتب کی خاص بات یا پھر پازیٹیو پوائنٹ ہی یہی ہے کہ یہاں پر مخرج پر کافی زیادہ فوکس کیا گیا ہے. یہ بہت اچھا رزلٹ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ جو بنیادی دعائیں ہوتی ہیں، حدیثیں ہیں، تجوید ہے اور اسی طریقے سے کچھ اہم دینی معلومات ہے، اس کا بھی متعلق بچوں سے سوالات کیے تو بہت اچھا جواب ملا.
اوور آل کہ یہی بات کہنا چاہیں گے کہ مکتب کے تعلق سے بڑی اچھی محنت سوسائٹی کے اندر ہو رہی ہے، بچوں کا رزلٹ کافی اچھا ہے، اسی کو جو ہے آگے جاری رکھا جائے، اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ ہمارے یہی بچے اپنے کالج اور اسکولز کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز انجینئرز بننے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے حافظ بھی بنیں گے، اور یہی جو ہے انشاءاللہ آگے چل کر ہمارے لیے کامیابی اور ہمارا سرمایہ بنیں گے۔ اور دوسری بات جو خاص طور سے پتہ چلی کہ کچھ وقت کے بعد اب حفظ کلاس بھی شروع ہونے جا رہی ہے، جس کا وقت بھی غالباً صبح کے وقت کا وقت ہے، تو بہت اچھی شروعات ہے سوسائٹی کے مکتب کے ذمہ داروں کی طرف سے کہ اگر وہ حفظ کلاس شروع کرتے ہیں تو بچوں کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ فجر کی نماز کے بعد فوراً قرآن کریم کا یاد کرنا آسان بھی ہوتا ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ صبح کا وقت نورانی وقت ہوتا ہے، اس وقت کو صحیح استعمال کرتے ہوئے اگر ہم مکتب والے اور آپ پیرنٹس سب اپنے بچوں کو اگر حفظ کلاس کے لیے بھیجتے ہیں صبح کے وقت میں، تو بہت اچھا یہ ایک عمل ہوگا، اور اس سے انشاءاللہ بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا حفظ کلاس کے متعلق۔ ایک اور خاص بات جو میں آپ سب کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر مکتب کے اندر دو طرح کی غفلت آپ کہہ سکتے ہیں یا پھر کوتاہی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک پیرنٹس کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے چھٹیاں کرا دینا، تھوڑے سے ریزن کو لے کر ایبسینٹی کرا دینا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہوتا ہے کہ دن بھر تو ہمارے بچے باہر رہتے ہیں اور بہت کم وقت مکتب میں دیتے ہیں، اگر ہم اسی مکتب کے اندر بھی اگر چھٹیاں کرا دیں تو کہیں نہ کہیں اس سے بچے کی پڑھائی پر اثر پڑتا ہے۔ تو اس بات کی کوشش کریں، میری بات پیرنٹس کے لیے ہے کہ اس بات کی پوری کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے چھٹیاں نہ کرائیں اور ریگولر مکتب کے اندر بچوں کو بھیجیں، تاکہ جو نورانی کنٹینیوسلی ماحول بچے کو مل رہا ہے وہ اس کو ملتا رہے۔ دوسری اور خاص بات یہ ہے کہ بچہ جو مکتب کے اندر پڑھ رہا ہے، پیرنٹس کی طرف سے اس کی خبر گیری ہو، مطلب روز یا پھر ہفتے میں 3 دن جانچ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کا سبق کہاں چل رہا ہے، آپ آگے کچھ پڑھائی کیے ہو یا نہیں کیے ہو، آپ جو دعائیں حدیثیں یاد کر رہے ہو اس کو اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو۔ پیرنٹس کی طرف سے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر وہ روز پوچھا کرے، روز اس کی خبر گیری کیا کرے۔ تو آپ بچے سے روز پوچھا کریں کہ کیا سبق ہوا، آپ نے کیا پڑھا، اس ہفتے کے اندر آپ نے کیا دعائیں یاد کری، آپ کی نماز میں کتنا امپروومنٹ ہوا، آپ کے بیہیویئر میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کی دعاؤں میں، سنتوں میں کیا امپروومنٹ ہوا، وہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کے استاد سے بھی اچھا تعلق بنائے رکھیں، اور بچوں کی نگرانی کے سلسلے میں استاد پر بھروسہ بھی کریں، اور ان کے ساتھ جو ہے ایک اچھا عاجزی، نرمی والا، محبت والا اور خوش اخلاقی والا برتاؤ کریں کہ ہمارے استاد ہی ہوا کرتے ہیں کہ جو انسان کو آگے بڑھانے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ تو بس یہی کچھ میری باتیں تھیں آپ سب کے لیے۔ پھر سے میں اگین ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت مبارکباد ہے مفتی صاحب کے لیے، مکتب کے مینجمنٹ ذمہ داروں کے لیے کہ ایک بہت اچھا انہوں نے مکتب کا انتظام اور بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، اللہ انہیں قبول فرمائے۔ جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی مبارکباد ہو کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کو آج کے بچے بالکل بھلا دینا چاہتے ہیں۔ حفظ کا کرنا آپ کے انجینئرنگ کے ساتھ، ڈاکٹریٹ کے ساتھ آپ کا جو گول ہے، جو مقصد زندگی کا، دونوں کو مکمل کریں۔ آپ ایک طرف آپ کے پاس جو ہے اچھی سے اچھی ڈگریاں ہوں، سرٹیفکیٹ ہوں، آپ بزنس میں جائیں، آپ ڈاکٹریٹ میں جائیں، آپ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ حافظ بھی ہوں گے، آپ کو سنتیں، آپ کو حدیثیں، دعائیں سب یاد ہوگی، تو ایک بہت اچھا ہماری زندگی اور ہماری قوم کے لیے جو ہے فائدہ مند ہوگا۔ آپ سب کے لیے بہت مبارکباد، اللہ آپ سب کو حفظ کو اور قرآن کریم کی صحیح تعلیم اور حفظ کرنا آسان فرمائے۔ استاد صاحب کے لیے بھی دل سے دعائیں، اور مینجمنٹ کا بھی بہت بہت شکریہ، جو مکتب کا مینجمنٹ ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو قبول فرمائے۔ میں یہی کچھ میری باتیں تھی جو آپ کے ساتھ کہنا تھا۔ آپ نے مجھے بلایا، امتحان لینے کا موقع دیا، بچوں کی تجوید، قرآن کریم کی ترتیل اور تلاوت سننے کا موقع ملا۔ جزاکم اللہ واحسن الجزا، اللہ آپ کو بہتری بدلہ عطا فرمائے کہ آپ نے مجھے
یہاں بلایا اور اپنے تاثرات پیش کرنے کا موقع دیا. یہی کچھ میری باتیں تھی جو میں کہنا چاہتا ہوں. بس اتنی بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. شکریہ. السلام علیکم.